إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومن عند ربنا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله: إذا سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على الحق. ويقول في مقولة عربية: كل شيء يبدو قليلا ثم يكبر. میں یہ چاہتا ہوں کہ اردو میں بات کروں بجائے کہ عربی، چونکہ اکثر طلبہ کو عربی نہیں آتا ہے یا سمجھتے نہیں. جامعہ ابی بکر الاسلامیہ میں تقریباً میں تو 25 سال ہو گیا ادھر ہی ہوں. 25 سال سے تدریس کے سلسلہ میں منسلک ہوں. اور جامعہ کیا ایک ہی منہج ہے. وہ منہج ہے منہج سلف الصالحین من الصحابۃ والتابعین فما بعدهم الى یومنا هذا. آج تک میں 25 سال کی دورانیہ میں آج تک ایسا کوئی بات یا کوئی حرکات نہیں دیکھا جو منہج سلف کے خلاف. کچھ عرصہ 2-3 سال 4 سال پہلے بعض نعرات و شعارات و ہر طرف سے بلند ہو رہی تھی. کوئی کہتے وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور کوئی تقلید کی طرف دعوت دینا شروع کیا. پتہ نہیں کیا کیا حفوات و بکواسات آ رہی تھی. بہرحال جامعہ میں نے کہا کہ عقیدہ وہی عقیدہ معتبر اور معتمد ہے اور جو سلف صالحین سے ہم تک یہ نسلاً در نسل یا سندن بسندن نقل ہو رہے ہیں اور جو بطون امہات الکتب میں وہ مقید ہے اور بند ہے. ایک بات آپ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے، ہر چیز میں اجتہاد نہیں چلتا ہے. جیسے کہ عبادات ہے، اس میں اجتہاد نہیں چلتا ہے. عبادات کے لیے نص کی ضرورت ہے، نص صحیح اور قطعی. عقائد کے لیے نص صریح اور صحیح کی ضرورت ہے، اجتہاد نہیں چلتا ہے. آپ کی فہم، آپ کی رائے، آپ کی خوش فہمی آپ کے لیے مبارک. یہاں صرف ہمیں نص چاہیے، جو بھی بولنا ہے بالبینہ. اور تیسری چیز ہے اثبات الخصوصیہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان کی ساتھ خاص ہے، اور وہ خصوصیات جب ثابت ہوتے ہیں جو اس کی کوئی دلیل اور خصوصیہ موجود ہے. ہم ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے لیے حمل نہیں کر سکتے. اسی طرح ہر بات کو اپنے عقیدہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ میرا عقیدہ ہے. یہ تیرا اپنا عقیدہ ہو سکتا ہے لیکن سلف صالحین کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. بعض ایسی حرکات آج سننے میں آ رہے. آج کل جامعہ میں بھی طلبہ آ کر گھیر لیتا ہے، جو سوال کرتا ہے یہ کیا ہوا. تو بھائی صرف یہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اقتداء ایک شخص کی ہوگا. کل رجل یؤخذ من قولی ویرد الا صاحب القبر صلی اللہ علیہ وسلم فیؤخذ من قوله ولا يرد. اما باقی ہم نے تو تقلید سے بھاگ گیا. کس کی تقلید سے؟ امام ابی حنیفہ
ابن ثابت الکوفی کی تقلید سے بھاگ کر سلفیت کی طرف آئے. اس کو تقلید نہیں کیا، حالانکہ وہ امام ہے اور راس الرؤوس بھی سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم آج کل نقل کرتا ہے ان لوگوں سے انفو فی الماء و استو فی السماء. بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں فلانے نے یہ کہا ہے، بلوچستان میں فلانے نے یہ کہا ہے. وہ بات فلانے کے لیے مبارک ہے. ہم ہر بات کو آپ اپنی ترازو میں نہ تولیں، نہ کسی اور کی ترازو میں. بات کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تولنا ہے. فما وافقہما فخذوا به وما خالفہما فرمیہ فی المزبلہ. اس کو کچردانی میں ڈالیں، کہیں اور بھی نہیں، کچردانی میں ڈالیں. اسے کہ ہمارا دین نہیں ہو سکتا ہے. اور ہر چیز ہم ابھی ابتدائی طور پر کوئی بات سنتے ہیں، اس کو معمولی اور ہلکے ہاتھ سے لیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، خیر ہے. یہ خیر جا کر آگے شر میں تبدیل ہوگا. اسے کل شیء یبدو قلیلا معمولی ثم یکبر. یہ جو جتنی بدعات اور خرافات، انحرافات العقادیہ، خوارج ہے، معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، قدریہ ہے، مرجیہ ہے، رافضیہ ہے، شیعہ ہے، زیدیہ الی آخرہ، جتنے بھی آپ کے سننے میں آ رہا ہے یا آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی ابتدا صرف ایک معمولی بات سے شروع ہوئی. سلف کے زمانہ میں یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے، ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کرتا ہے، کچھ لوگوں کے یہ خیال تھا، ہو سکتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کے یا قربت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ اس کا مقام اول ہو سکتا ہے. ایک یہ سوچ آیا. یہ سوچ صرف اسی حد تک تھا صحابہ کے زمانہ میں اور تابعین کے زمانہ میں. بعد میں آ کر یہ جنگوں میں تبدیل ہو گیا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں 500 ملین دنیا میں بنا مسلمان و شیعہ ہے شیعہ. نام کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ اسلام کے، مسلمان کے. 500 ملین. اور کہاں سے شروع ہو گیا؟ اس گمان سے شروع ہو گیا جو لوگوں کے دماغ میں تھا. کہا کہ ہو سکتا ہے کہ علی افضل ہو یا خلافت میں اقدم ہو ابو بکر کے اوپر، عمر کے اوپر، عثمان کے اوپر. اس کو کہتے ہیں ہم تفضلی یا تفضیلی. اسی سے یہ عقیدہ آج پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور پورے مسلمان پریشان ہے اس سے، عالم اسلام پریشان ہے اس سے. اسی طرح خوارج کا بھی یہی معاملہ تھا، معتزلہ کا بھی یہی معاملہ تھا. ایک ہی بات کہا، وہ بات بعد میں جا کر ایک سوچ بن گیا اور سوچ سے گروہ بن گیا. گروہ یہاں تک پہنچ گیا کہ قتل قتال. اگر کسی بندہ طالب علم ہے یا استاد ہے، کوئی بھی ہے، اگر اپنی اجتہاد سے کوئی بات کرتا ہے، اس کو طلبہ کے درمیان نہ پھیلائیں. یہ منہج سلف کے خلاف بات نہ کریں. اگر کسی کا میرا کہ اگر کوئی اجتہاد ہے، نو پرابلم، میرا اپنا اجتہاد ہے، میری تک محدود رہی میری اجتہاد. میں نے پہلے بتایا کہ اجتہاد، عقیدہ میں اجتہاد نہیں چلتا ہے. اور یہ جو قرآن اور سنت ہم کہتے ہیں الاخذ بالقرآن والسنہ علی فہم سلف الامہ، نہ کہ آپ علی فہم خلف الامہ. سلف امت کی فہم پر لیا جائے گا، نہ کہ خلف امت پر. آ جائے ایک بندہ کہتے کہ آج تقلید شروع کریں گے بغیر تقلید. میرے پاس ایک طالب علم آیا 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے کے بعد، کلیہ اولیٰ میں پڑھتے تھے، بعد میں چھوڑ کر اسی بنیاد پر چھوڑ کر چلا گیا. کہا کہ استاد جی، میں نے کہا ہاں جی. فارسی میں مجھے بول رہا تھا، افغانی نہیں تھا، وہ کرد کا تھا، کردستانی تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک استاد سے بحث کیا، کہتے ہیں کہ تقلید. میں نے کہا کہ تقلید کیوں؟ ابن تیمیہ نے رد کیا، یہ فلان فلان. کہتا ہے کہ بجائے کہ اس کو ایک علمی دلائل کے ساتھ جواب دے دیں، کہتا ہے تیری دماغ خراب ہے، جا کر اپنے آپ کو مستشفیٰ میں علاج کر. اور طالب علم چھوڑ کر چلا گیا. آج بھی پھر دوبارہ
بعض لوگ سر اٹھا رہے ہیں، ایسے عقائد اجتہاد کے ذریعہ سے، اپنے سوچ سمجھ کے ذریعہ سے ہم ہی پیش کر رہے ہیں. لم یقل به سلف من الصحابۃ والتابعین فمن بعدهم. بعض لوگ اس حد تک اتر رہے ہیں، کہہ رہے کہ ابن تیمیہ، اس بات کو ابن تیمیہ کو سمجھ نہیں آیا. تو ابھی یہ اس کو سمجھ آ گیا 14 قرن کے بعد. ابن تیمیہ 727 میں 28 میں وفات پائے، اس کو سمجھ نہیں آیا. میں کہتا ہوں کہ امام العقیدہ ابن تیمیہ لم یفہم العقیدۃ بعدہ احد مثل ما فہم ابن تیمیہ. وكل من يتكلم في العقيدة فهو عيال على ابن تيمية ومن تبعه من تلامذته. ابن قیم ہو، ذہبی ہو، مزی ہو، ابن عبد الہادی ہو، ابن کثیر ہو، طحاوی ہو بالواسطہ، وہلم جرا. اگر ان کو نہیں آیا، آج اگر مجھے سمجھ آ رہا ہے، مانا ہے کہ یا میری دماغ خراب یا ان کے، ظاہر ہے کہ میری دماغ خراب ہے، ان کی دماغ تو خراب نہیں. تو اس وجہ سے یہ ہر وقت یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ لوگ یاد کریں. اذا سکت اہل الحق عن الباطل، اگر ان باطل یا بواطل کے سامنے اگر ہم کھڑے نہ ہو جائیں اور یہ بواطل کو رد نہ کریں، اس کو اپنے نطفہ میں خنثی نہ کیا جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے، تو باطل ہی سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. تو اس وجہ سے یہ جوانوں سے، شباب سے، طلبہ سے یہ آخری میری بات ختم کر رہا ہوں درخواست سے. آپ وہ غباری کی طرح نہ ہو جائیں، ہوا جس طرف سے چلے اس طرف آپ چل رہے ہیں، یا وہ فٹ بال کے بال کی طرح نہ بن جائے، جس طرف سے ہوا آ جائے وہ آپ اس طرف وہ بھاگ رہے ہیں ہوا کے سامنے. اگر جہالت کی ہوا آ جائے آپ اس کے سامنے بھاگ رہے ہیں، بدعت کی ہوا آ جائے اس کے سامنے، شرک کی ہوا آ جائے اس کے سامنے، آپ چٹان کی طرح بن جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ مقابلہ کریں. یہ موقع نہ دیں کہ باطل اپنے آپ کو حق پر سمجھنے لگے. طلبہ کا عادت ہوتا ہے ہر زمانہ میں کوئی زندہ باد مرد آباد کے نعرہ لگاتا ہے، اس کے پیچھے 10 کھڑے ہو جاتا ہے، جی زندہ باد. آگے پہنچے کیا ہو رہا ہے کچھ معلوم نہیں، فلانی نے کہا تھا زندہ باد میں بھی کہہ رہا ہوں. اتنی بات ہے. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.